نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين۔ محترم حضرات، ہر چیز میں اصلی اور نقلی کا فرق ہوتا ہے، ہر چیز کے اندر اچھے اور برے کا فرق ہوتا ہے، ہر چیز کے اندر کامل اور ناقص کا فرق ہوتا ہے۔ آپ جب کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں تو اصلی چیز تلاش کرتے ہیں، اصلی گھی تلاش کرتے ہیں، اصلی شہد تلاش کرتے ہیں، اور آپ جب کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں کامل، مکمل اور مفید چیز تلاش کرتے ہیں، اور ایسی چیز سے بچتے ہیں جو ناقص ہو، جس کے اندر کمی ہو، کوتاہی ہو، اس سے آپ بچتے ہیں۔ اسی طرح سے انسان کا ایمان اصلی ہونا ضروری ہے، انسان کا ایمان کامل ہونا ضروری ہے، انسان کو دین پر پوری طرح سے توجہ دینا ضروری ہے، اور کامل مکمل دین کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک کے اندر ان لوگوں کا بھی ذکر فرمایا جو لوگ کے صرف ظاہری طور پر زبان سے ایمان رکھتے تھے لیکن ان کے دل کے اندر ایمان نہیں تھا، اور ان لوگوں کا بھی ذکر فرمایا جو دل سے اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے تھے، اللہ پر ایمان رکھتے تھے، جو دل میں اخلاص رکھتے تھے، جو دل کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چاہتے تھے اور اللہ سے محبت رکھتے تھے، ان لوگوں کا بھی ذکر فرمایا اللہ جل شانہ نے۔ اور ان لوگوں کا بھی ذکر فرمایا جو لوگ کے دل سے یقین نہیں رکھتے تھے، زبان سے کہتے تھے کہ ہم ایمان والے ہیں، زبان سے اس بات کا دعویٰ کرتے تھے، اور ان کے دل کے اندر ایمان نہیں تھا، اخلاص نہیں تھا، ان لوگوں کا بھی اللہ جل شانہ نے ذکر فرمایا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں سب سے زیادہ پسندیدہ وہ لوگ ہیں جو خالص طور پر اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں۔ جس طرح سے اگر گھی میں ملاوٹ ہو، شہد میں ملاوٹ ہو، آپ پسند نہیں کرتے، اللہ جل شانہ ایسی چیز کو پسند نہیں کرتے کہ آدمی ایمان کے ساتھ میں، اخلاص کے ساتھ میں کسی اور چیز کو ملائے اور اس کے اخلاص میں فرق آ جائے، اس کے ایمان میں فرق آ جائے۔ شرک اللہ تعالیٰ کے یہاں ہرگز پسند نہیں ہے، شرک کی نفرت ہمارے دل کے اندر ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے ریاکاری اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، خالص اللہ کے لیے نیک کام کرنا ضروری ہے، اور یہ چیز اس وقت حاصل ہوتی ہے جب کہ ہم ان لوگوں کے پاس بیٹھیں جو لوگ کے صادق ہیں، سچے ہیں، یعنی جن کا ظاہر اور باطن یکساں ہے۔ اللہ جل شانہ نے فرمایا ذرو ظاہر الاسم وباطنہ، ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو۔ تو جو ظاہر میں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے، اللہ کی فرما برداری کرنے والے ہیں، اور باطنی طور پر بھی یکسوئی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں کو اللہ جل شانہ پسند فرماتے ہیں، جو کہ اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہیں، جو اپنے اخلاص کے دعوے میں سچے ہیں، جو اس بات کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے دل میں صرف اللہ کی محبت رہے، ہمارے دل میں صرف اخلاص رہے، ہمارے دل میں صرف اللہ کی محبت رہے، اللہ پر ایمان رہے، اس بات پر جو یقین رکھتے ہیں، اس بات کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ ہم خالص مومن بن کر کے رہیں۔ اللہ جل شانہ ان لوگوں کو پسند فرماتے ہیں، اور ہم کو اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے ساتھ رہو جو سچے ہیں، اپنے ایمان کے دعوے میں سچے ہیں، اپنے اخلاص کے دعوے میں سچے ہیں، اور اللہ سے محبت کے دعوے میں سچے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ میں رہو، اور جب ان کے ساتھ رہو گے ان کے اثرات آپ کے اندر آئیں گے، ان سے تعلق پیدا ہوگا، اور ان کے ذریعے اللہ سے تعلق پیدا ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے مستحق بن جاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ملیں گی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکتیں ملیں گی۔ اور اگر دوسرے لوگوں کے ساتھ رہو گے، منافقوں کے ساتھ رہو گے، ریاکاروں کے ساتھ رہو گے، اور جو دوسرے لوگ ہیں ان کے ساتھ رہو گے، تو پھر اللہ کی طرف سے رحمت نہیں آئے گی، اللہ کی نعمت نہیں آئے گی، اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے خالص محبت رکھیں،
اور اللہ تبارک و تعالی آزماتے بھی ہیں، امتحان لیتے ہیں، اور اس امتحان کے اندر وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو خالص اللہ سے محبت رکھنے والے ہیں، جو خالص اللہ کے لیے قربانی دینے والے ہیں، جو خالص اللہ سے تعلق رکھنے والے ہیں، وہی لوگ اس میں کامیاب ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھ لیا اس زمانے کے اندر فلسطین کے مسلمانوں پر کتنا ظلم کیا گیا، فلسطین کے مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا، فلسطین کے مسلمانوں پر ہر طرح سے پابندیاں لگائی گئی، ان کو بھوکا مارا گیا، بھوکے مرنے پر وہ لوگ مجبور ہوئے کیونکہ ان کے پاس کھانا نہیں پہنچنے دیا گیا، ان کے گھر گرا دیے گئے، ان پر بمباری کی گئی، ان کو ستایا گیا، ان پر بارود برسایا گیا۔ اس سب کے باوجود، ان سب قربانیوں کے باوجود اللہ جل شانہ نے جب ان کی مدد فرمائی تو سب کو نظر آیا کہ وہ امریکہ جو کہ مسلمانوں کو مارتا تھا اور کہتا تھا تمہارا خدا کہاں ہے، اور اس پر مذاق اڑاتے تھے وہ لوگ، تو کہتے تھے ہم تم کو دنیا ہی میں جہنم میں پہنچا دیں گے، اللہ جل شانہ نے اس امریکہ کے اندر آگ جلا کر کے ان لوگ کے رہنے کی جگہ کو جہنم بنا دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر ایسی آگ بھیجی امریکہ کے اندر جو امریکہ جیسے سپر پاور سے ساری طاقت کے باوجود اور سائنسی ٹیکنالوجی کے باوجود بجھ نہیں رہی ہے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، اور اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے بڑھ کر کوئی قدرت نہیں، اللہ کی طاقت سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں، اللہ کی حمایت سے بڑھ کر کوئی حمایت نہیں، اللہ کی مدد سے بڑھ کر کوئی مدد نہیں۔ اللہ تعالیٰ جب کمزوروں کی اور مجبوروں کی اور پریشان حال لوگوں کی اور بے سہارا لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہے تو اس طرح سے مدد کرتا ہے کہ جب امریکہ کے اوپر عذاب آیا تو اب اس کو سمجھ میں آیا کہ ہم جو فلسطین والوں پر ظلم کر رہے ہیں یہ بہت غلط کام کر رہے ہیں، چنانچہ ان لوگوں نے اسرائیل سے کہا کہ تم جنگ بند کرو، اور جنگ بندی کا معاہدہ کیا، اللہ نے آگ بھیج دی عذاب بنا کر، اب اس کو سمجھ میں آیا اور اس کو بند کرنا پڑا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے سامنے کسی کی طاقت نہیں، سب سے زیادہ طاقت اور قدرت اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں تعلق جوڑنا چاہیے، اور اللہ سے تعلق جوڑنے کے لیے اللہ کا ذکر کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں، نمازیں پڑھیں پابندی کے ساتھ میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ اور استغفار کریں، اور یہ کوشش کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اپنے دل میں پیدا ہو جائے، اور اس کے لیے آپ کو ذکر کرنا چاہیے۔ جتنا زیادہ ذکر کریں گے اتنا ہی اللہ کی محبت پیدا ہوگی، اللہ سے تعلق جڑے گا، اللہ کی مدد آئے گی، اللہ کی نصرت آئے گی۔ انسان جب اللہ سے تعلق جوڑتا ہے اور پھر اللہ کی طرف سے کوئی امتحان آئے اس امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے امتحان میں کامیاب ہونے کے بعد اپنے آپ کو یہ ثابت کر دیتا ہے کہ ہم سچے ایمان والے ہیں، ہم سچے اخلاص والے ہیں، ہم اللہ کے لیے قربانی دینے والے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، اور جب اللہ کی مدد آتی ہے علی الاعلان آتی ہے، اور سارے سپر پاور، سارے طاقت والے، سارے فرعون اور ظالم ان لوگوں کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہم کو اللہ کے تعالیٰ کی قدرت کے مقابلے میں ہماری کوئی طاقت نہیں، ہماری کوئی قدرت نہیں،